الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ بنی اسرائیل کے پنے مجھے اور آپ کو راہ نجات دلانے کے لیے بار بار پکار کر قرآن مجید کی آیات کریمہ مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان کے الٹنے والے ہر پنے کے درمیان میں امت مسلمہ کو ایک سبق عظیم موجود ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو متوجہ کروانا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کا پونا حصہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے، جس میں مختلف قسم کی ان کی نافرمانیاں، ان کی سرکشیاں اور ان پر کیے جانے والے احسانات کو اللہ رب العالمین بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو تلقین کرتا ہے کہ اس طرح کا رویہ اگر امت مسلمہ اختیار کرتی ہے تو تباہی کے دہانے اپنے لیے کھول کر رکھ دے گی۔ اسی وجہ سے اسی غرض کے لیے بنی اسرائیل کی تاریخ کو کھولا گیا۔ آج ہم اس تاریخ کے اس پنے کی طرف ہم چلتے ہیں جہاں بنی اسرائیل رہبانیت اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو نت نئے رواجوں میں، نت نئے رسموں میں، نت نئے بدعات میں اپنے آپ کو ملوث کر چکی تھی، جس کی بنا پر مختلف قسم کے فلسفوں نے، مختلف قسم کے اوہاموں نے، مختلف قسم کے تہذیبوں نے ان پر اتنا اثر ڈالا کہ انہوں نے اسلام کی بتائے ہوئے احکامات کو اور بتائے ہوئے رہنمائی والی اصول کو اور ان کے مقصد عظیم کو اور اپنی تخلیق کو کہ کیوں کی گئی ہے اس کو انہوں نے بھلا دیا، جس کے نتیجے میں ہر بار پھٹکارے جاتے رہے، مگر اس کے باوجود وہ باہر نکلتے رہے، باہر پھٹکارے جاتے رہے، لعنت زدہ ہوتے رہے، مگر ہر بار ان کا رویہ یہی تھا کہ پھر سے ہمیں امید بندی ہوئی تھی کہ وہ پھر واپس لوٹ آئیں گے، پھر ان کا فلسطین انہی کو مل جائے گا، اور اس فلسطین میں ان کی پاؤں جمانے میں ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ انہوں نے اپنا وطرہ بنا لیا تھا۔ اسی وجہ سے جب الوہیت کا اتنا دور چلا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی مختلف قسم کی چال بازیوں اور مختلف قسم کے غلط تدابیر کی وجہ سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ مختلف انبیاء کرام کو جب انہوں نے قتل عام کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ان پر غصہ آور اور قہر کا باعث بنتا رہا۔ سامعین کرام، اسی الوہیت کے دور کے دوسرے پنے کی طرف چلیں جہاں انہوں نے عیسائیوں نے اپنے غلط عقائد کی بنا پر، اپنے باطل پرستی کے طریقے کے اخذ کرنے کی بنا پر انہوں نے ابتدائی عیسائی محبت اور خدا کاری کے ذریعے دنیا کے رسم و رواج سے بچنے کے لیے انہوں نے غلو اور بدعت کا سہارا لینا شروع کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں دوسری طرف وقت کے گزرتے گزرتے ہمسایہ میں رہنے والے مختلف قسم کی قوموں کے اثرات اور فلسفوں نے ان پر اتنا اثر ڈالا کہ انہوں نے مذہب کو بالکل پوری طرح سے اسلام کو انہوں نے بھلا دیا۔ اسی کے نتیجے میں سب سے بڑا انہوں نے جو کام کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھا اور کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور انہوں نے ان کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مسیحی عالم دینیات یعنی رینالڈ چارلز فورتھ میں اس نے لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کے عنوان سے اس نے انسائکلوپیڈیا برطانیہ کے 14th ایڈیشن میں اس طرح اس نے کوٹیشن کے طور پر اس طرح لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ سینٹ پال تھا جس نے پہلی بار یہ اعلان کیا کہ واقعہ رفح کے وقت اس فعل رفح کے ذریعے سے یسوع پورے اختیارات کے ساتھ ابن اللہ کے مرتبے پر اعلانیہ فائز کیا گیا، اور یسوع کو خدا کا اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا۔ یعنی یہ پہلی بار تھا جہاں پر اس نے اس فتنے کا آغاز کر دیا، یعنی اس نے کہا کہ کیونکہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے اور بن باپ کے پیدا کیے گئے اور ان کو مختلف قسم کے الگ الگ معجزات انہیں ایسے عطا کر دیے گئے تھے، ان سب باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ طور پر غلو میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کا مرتبہ دے دیا اور کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ
جب پہلی بار اس نے ان کو یسوع مسیح کی مطلب جو ہے کہا، یسوع مسیح کیسے اس نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، تو اس کے بعد یہ حالات ہوئے کہ یہ ابتدائی دور میں جب اس گروہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ خطابات اس نے استعمال کرنا شروع کر دیے تو پہلے تو اختلافات مطلب جو ہے رونما ہوئے، لوگوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا، مگر رفتہ رفتہ جو خطابات اس نے اس طرح اپنانا شروع کر دیا تو پھر لوگوں کی زبانوں پر یہ الفاظ بھی چڑھنے لگے، جہاں خدا کا تذکرہ کیا جاتا وہاں وہاں وہ جو لفظ استعمال کرتا کہ یہودا کا خداوند یہودا کہہ کر مخاطب کرتا، اور جہاں پر یوسیٰ علیہ السلام کا تذکرے کا ذکر کرتا تو پھر یسوع مسیح خداوند یسوع مسیح کا لفظ استعمال کیا کرتا تھا۔ اس طرح یہ القابات دینا شروع کر دیے۔ اس کے نتیجے میں عیسائیت مطلب جو ہے اتنی غلو کا شکار ہو گئی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف قسم کے مجسمے بنائے، اور ان مجسموں کو انہوں نے اپنے کلیسا میں ٹانگ دیا، ان کے آگے پوجا پاٹ ہونے لگی، ان سے مرادیں مطلب مانگی جانے لگی، ان سے مختلف قسم کے حاجات پوری کرنے والے تذکرے کیے جانے لگے، اور اس طرح گمراہی کے راستے کھلنا شروع ہو گئے۔ آخر کار کہا جاتا ہے کہ 350 عیسوی میں نقیہ کے کونسل نے الوہیت کو باضابطہ طور پر سرکاری طور پر مسیحی عقیدہ قرار دے دیا، اور بالخصوص الفاظ میں سے مرتب کر دیا گیا۔ مشرق اور مغرب میں اس حیثیت سے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا گیا کہ صحیح عقیدہ عیسائیوں کا ایمان اسی پر ہونا چاہیے کہ بیٹے کی الوہیت کے ساتھ روح کی الوہیت بھی تسلیم کی گئی، اور اسے اتباع کے کلمہ اور رائج اس وقت شاعر میں باپ اور بیٹے کے ساتھ جگہ دے دی گئی، اور اس طرح نقیہ میں مسیح کا جو تصور قائم کر دیا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقائد ثالث مطلب جو ہے مسیحی مذہب کا ایک جز لا ینفک بن گیا، یعنی باپ، بیٹا اور بیوی، اس طرح مطلب جو ہے تین انہوں نے ثالث مطلب جو ہے اس طرح ایک گروپ بنا کر باقاعدہ طور پر انہوں نے الوہیت میں اپنے آپ کو شامل کر لیا، اور اس الوہیت کے نتیجے میں انہوں نے مریم علیہ السلام کو، پھر دوسری طرف یہاں ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر خدا کو انہوں نے باپ کا مطلب جو ہے مرتبہ دے کر نعوذ باللہ انہوں نے شرک کی ابتدا کر دی۔ پھر اس دعوے کے بعد جو حالات پیش آئے کہ پھر ایک مجسمہ بنایا گیا، اس مجسمے کو ان کے کلیساؤں کے سامنے مطلب جو ہے رکھ دیا گیا، لوگ ان سے رابطہ قائم کرنے لگے، اور مختلف قسم کے ان کے سامنے باتیں ہونے لگی، اور حالات بگڑتے چلے گئے۔ سامعین کرام، زندگی کے ان واقعات میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر قوم کا بگاڑ ابتدا میں افراد سے شروع ہوتا ہے، یعنی ایک دو افراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو فتنوں کی شروعات کرتے ہیں۔ بالکل بنی اسرائیل میں بھی یہ جو واقعات جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ الوہیت کی جو ابتدا کی گئی یہ ایک دو افراد پر مشتمل تھی جنہوں نے اس کی ابتدا کی۔ اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ رائے عامہ اس مخصوص قسم کے افراد کو دبا لیتی ہے اور اپنی رائے عامہ کے ذریعے سے اس قوم میں پنپنے والی برائیوں کو خاتمہ کر دیتی ہے۔ مگر جہاں پر قوم برائیوں میں مبتلا ہو اور قوم ہی کے اندر کے دل مر گئے ہوں، اور جہاں ان کی خاموشیاں انسانوں کو اور اس معاشرے کو برائیوں کی طرف گامزن کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح ہوا کہ وہاں پر بھی غلط کار لوگوں کو ملامت کرنے کی بجائے انہیں سوسائٹی میں غلط کاری کے لیے انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا۔ رفتہ رفتہ حالات یہاں پر آ گئے کہ پھر افراد جو محدود تھے ان کی اپنی سوچوں کے نتیجے میں، ان کے اپنے القابات کا استعمال کرنے کے نتیجے میں، ان کی اپنی سوچوں کو سوسائٹی کے اندر موجزن کرنے میں بڑا مطلب جو ہے اہم کردار جب لوگوں نے ادا کر دیا، تو ہوا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی جہاں ایک دو افراد کی خرابی پوری قوم کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا، پوری قوم اس میں ملوث ہو گئی، اور سارے کے سارے چند افراد کی برائیاں سارے افراد پر مسلط ہو گئی، اور سارے کے سارے اس برائی میں مبتلا ہو گئے، اور پھر وہ برائیوں میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اسی وجہ سے سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر آیت نمبر 81 میں اللہ 79 سے 81
اللہ رب العالمین 78 سے 81 کی آیات میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے، زیادتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان پر بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل کی گئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ یہ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنا منصب کھو دیا، اپنی فکر کھو دی، اپنی سوچ ختم کر دی، اور جہاں اللہ کے احکامات ان کے پاس موجود تھے انہوں نے اسے پس پوچھ ڈال دیا، جس کے نتیجے میں مختلف قسم کی تہذیبوں کا اثر ان کے اندر ہونے شروع ہو گیا، اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے اس غلو کے ساتھ آج بھی اس میں ملوث ہیں اور اسی میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ یہ حالات اتنے اور خراب ہو گئے کہ انہوں نے جہاں بیٹے کو مطلب جو ہے اپنا خدا بنا لیا، وہاں پر ان کی ماں کو بھی بخشا نہیں گیا، بلکہ مریم علیہ السلام کو بھی خدا کے درجے پر فائز کرنے لگے، اور عیسائیوں نے عیسیٰ روح القدس کے ساتھ مریم علیہ السلام کو بھی ایک معبود بنا لیا۔ مسیح کے بعد ابتدائی 300 برسوں تک عیسائی دنیا تخیل سے ناآشنا رہی، اور تیسری صدی کے آخر میں اسکندریہ کے بعض علماء دینیات نے پہلی مرتبہ بنی حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ام اللہ یا مادر خدا کے الفاظ استعمال کیے، اور رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ الوہیت، مریم علیہ السلام کا عقیدہ اور مریم پرستی کا طریقہ عیسائیوں میں پھیلنے لگ گیا۔ اول چرچ میں اس مریم پرستوں کے فاسد عقیدہ قرار دے دیا جاتا تھا، مگر جب فسطورس کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ کی ذات میں دو مستقل جداگانہ شخصیتیں ہیں تو ایک بحث کا طوفان اٹھا، اور 431 عیسوی میں شہر افسوس میں ایک کاؤنسلنگ باقاعدہ طور پر مرتب کی گئی، اور اس میں سرکاری زبان میں مریم علیہ السلام کے لیے مادر خدا کا لقب استعمال کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مریم پرستی کا مرض جو کلیسا کے باہر پھیل رہا تھا، کلیسا کے اندر بھی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگ گیا، حتیٰ کہ مریم علیہ السلام اتنی بڑی دیوی بن گئی تھی کہ باپ، بیٹا، روح قدوس ان کے سامنے ہیج بن گئے تھے۔ اس مجسمہ رفتہ رفتہ ان کے کلیساؤں میں رکھے جانے لگے اور ان کے آگے پرستش کی جانے لگی، اور ان سے بھی حاجات مطلب جو ہے پورے کرنے والی التجائیں، ریکویسٹ اس طرح پیش کیے جانے لگے۔ سامعین کرام، ان کی عبادات مراسم میں حضرت مریم علیہ السلام کو اولیت کا درجہ دیا گیا، انہی سے دعائیں مانگی جانے لگی، ان سے یہ فریاد رس مطلب جو ہے ان کو قرار دیا گیا، اور پھر مطلب جو ہے حاجت روائی، مشکل کشا اور مسکینوں کے پشتبان ان کو قرار دیا گیا، اور ان کو بہت اونچا مرتبہ دیا گیا۔ اور پھر ان کا یہ حال تھا کہ ایک مسیحی بندے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اعتماد اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو تاریخ کے پنے مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مادر خدا کی حمایت و سرپرستی سے حاصل ہوتی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ بن گیا، اور قصر جسٹین اپنے ایک قانون کی تمہید میں حضرت مریم کو اپنی سلطنت کا حامی و ناصر قرار دیتا ہے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ اس کے مشہور جنرل نرسس میدان جنگ میں جب وہ مریم علیہ السلام کی ہدایت اور رہنمائی طلب کرتے ہیں اور انہیں وہ رہنمائی دیتے ہیں، اس بات کا وہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد صدیوں میں مطلب جو ہے حالات یہ ہو گئی کہ بعد کی صدیوں میں پروٹسٹنٹ عیسائی نے مریم پرستی پر شدت سے آواز اٹھائی، مگر رومن کیتھولک کلیسا لوگوں نے آج تک ان کی پرستش میں وہ لگے ہوئے ہیں اور ان کو وہی مرتبہ دیتے ہیں، اور ان کی اس طرح سے پرستش کی جاتی ہے، اور ان کے آگے اسی طرح سے پوجا پاٹ کا جس طرح رویہ انہوں نے جب رکھا تھا، آج بھی ان کی مطلب جو ہے کیتھولک کلیساؤں میں اسی طرح کا رواج ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، 5ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے عام عیسائیوں اور خاص کر رومن کیتھولک کلیسا
کلیسا میں شرک اور اولیاء پرستی اور خبر پرستی کا اتنا زیادہ مطلب جو ہے دورہ ہونے لگا کہ ہر طرف خبر ہی خبر نظر آنے لگی اور ہر طرف مورتیاں ہی مورتیاں نظر آنے لگی اور لوگوں نے ان کے آگے اپنی مطلب جو ہے حاجات پیش کرنا، ان کے اوپر چادریں چڑھانا، ان کے آگے حاجت روائی کے لیے غرض سے ان کے پاس حاضر ہو جانا اور ان سے دعائیں کرنا اور ان کو سمجھنا کہ اللہ کے درمیان یہ وسیلہ ہیں اور یہ ہمیں ان تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ طوفان تھا جس کی بنا پر ہی بڑا مطلب جو ہے حالات خراب ہو گئے تھے۔ ایسے ہی حالات کے درمیان میں ایک بڑا واقعہ جو قرآن مجید میں پیش کیا گیا وہ پیش آیا، اور وہ واقعہ کچھ اور نہیں بلکہ اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہی اصحاب کہف جسے سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ یہی سورہ کہف جو میں اور آپ جمعہ کے دن اس کو پڑھنے کی فضیلت جہاں بتائی گئی ہے کہ اس کے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس صراط الصراط پر مجھے اور آپ کو روشنی عطا کرے گا۔ یہی وہ مطلب سورہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف نشاندہی کی ہے جو واقعہ ایسے حالات میں عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد یہ رونما ہوا تھا۔ آئیے اس واقعے کی طرف ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو سورہ کہف آیت نمبر 9 سے 22 تک کی تفصیلات میں اللہ رب العالمین اس واقعے کی وضاحت قرآن مجید کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے میں اور آپ اس واقعے کی طرف چلیں کہ وہ واقعہ حقیقت میں کیا ہے اور کیا واقعہ رونما ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور تختی والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے؟ جب تن نوجوانوں نے غار میں پناہ حاصل کی اور دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارا معاملہ درست فرما، تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا۔ پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ پتہ چل جائے کہ اختلاف کرنے والے دو گروہوں میں سے کس نے ان کی نیند کی مدت کو صحیح یاد رکھا ہے۔ ہم آپ پر اس واقعے کا صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تو ہم نے ان کی ہدایت کے لیے مزید اضافہ فرما دیا، نیز ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو قطعاً عبادت معبود نہیں کہیں گے، ورنہ ہم تو بہت ظلم کی بات ہوگی۔ یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اس اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں اس کی کوئی واضح دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا جھوٹ گھڑا ہے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودوں سے علیحدہ ہو چکے ہو تو اس غار میں پناہ حاصل کر لو، تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت نچھاور کرے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو ان کے غار سے دائیں طرف کو ہٹ کر گزر جاتا تھا اور جب غروب ہوتا تھا تو ان کو بائیں طرف چھوڑ کر گزرتا تھا۔ وہ اس غار میں کھلی ہوا اور جگہ میں پڑے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی تھی، لیکن ہدایت تو اسے ہی نصیب ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا دوست نہیں ملے گا۔ تو انہیں دیکھتے تو سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بدلتے تھے اور ان کا کتا ان کے غار کے دہانے پر بازو بچھائے ہوئے تھا۔ اگر تو ان کو دیکھتا تو ڈرتے ہوئے بھاگ دوڑتا اور سر تپا مرعوب ہو جاتا۔ پھر اس طرح ہم نے ان کو جگا دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ان میں سے ایک کنبے والے نے کہا کہ تم کتنی دیر سوئے؟ وہ کہنے لگے کہ 1-8 دن سوئے ہوں گے، تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے تم کتنی دیر یہاں سوئے رہے۔ تم کسی کو رقم دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ تلاش کر لے کر آئے کہ حلال اور صاف ستھرا کھانا کہاں سے ملتا ہے، وہاں سے وہ تمہارے لیے کھانا لائے۔ اسے چاہیے کہ وہ نرمی اور سمجھداری سے کام لے اور کسی کو تمہارے بارے میں کچھ نہ بتائے، کیونکہ اگر انہیں تمہارا پتہ چل گیا تو تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے۔ کیا تمہیں پھر اپنے دین پر لوٹنے پر مجبور کریں گے؟ اگر ایسا ہوا تو تم ہرگز کامیاب نہ ہوگے۔ اس طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر لوگ آپس میں جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان پر کوئی عمارت بنا دو، ان کا رب ان کو بخوبی
بخوبی جانتا تھا۔ پھر جو لوگ غالب آئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ بے تکی ہانکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ان کی گنتی اور تعداد کو بخوبی جانتا ہے۔ تھوڑے ہی لوگ ان کو صحیح تعداد جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان سے اس بارے میں جھگڑا مت کریں، ان کے بارے میں ان سے کچھ نہ پوچھیں۔ یہ ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے 22 تک کی آیات، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سامعین کرام، واقعہ یوں ہوا تھا کہ کہا جاتا ہے، کہف کہتے ہیں ایک پہاڑ کو، وسیع پہاڑ کو کہف کہا جاتا ہے۔ رقیم مطلب جو ہے ایک جگہ تھی جس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ترسوس نامی ایک مطلب جو ہے مقام پر، وہاں پہ بیترا والے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ وہاں پہ حکومت کر رہا تھا۔ اور اس وقت ان لوگوں کا کیونکہ عقائد اتنے مطلب جو ہے خراب ہو گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہاں الوہیت نے جنم لیا تھا، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر مختلف قسم کی دیوی دیوتاؤں نے اپنی شرک کی جڑیں گاڑ دی تھی۔ تو ایسے حالات میں لوگوں کا اللہ پر یقین اور آخرت پر یقین کم ہو گیا تھا، اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ ظلم و ستم کے ذریعے سے اسلام کو ختم کرنے پر تیار ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میں شمسی قسم کے آسمانی فلکیات پر انہوں نے خدائی مطلب جو ہے اس طرح کی باتیں مطلب جو ہے اخذ کرنا شروع کر دی تھی، اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے خدا بنانا شروع کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں واقعات یوں ہوئے تھے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے اور اس کی اطاعت کرنے والے تھے، ان سب باتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے تھے۔ اسی طرح ہوا یہ ہے کہ ایک 7 نوجوانوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اصحاب کہف کے نام سے انہیں یاد کرتا ہے۔ ان نوجوانوں نے اس مقام پر انہوں نے آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اس طرح کی الوہیت بالکل غلط قسم کی ہے۔ ان آوازوں کو جب انہوں نے اپنی مطلب جو ہے آواز کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہا، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، جو رومن حکومت ان پر فائز تھی، تو کہا جاتا ہے کہ رومن حکومت کا وہ بادشاہ بہت ہی جلاد قسم کا تھا۔ اس نے جہاں کہیں اس طرح کے پیغامات جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق آواز اٹھاتا، کوئی مسلمان کہلاتا اور اس کے مطابق اپنی اطاعت شعاری کا اظہار کرتا، تو ایسے لوگوں کا قتل عام کر دیا کرتا تھا۔ ایسا ہی حال اس وقت کے حالات میں ہوا کہ ان نوجوانوں کے ساتھ بھی مطلب یہی معاملہ ہوا۔ انہوں نے آواز اٹھائی، وہاں کے بادشاہ یعنی حکومت، وہاں کے عوام اور وہاں کے مختلف مطلب جو ہے اس مذہبی مطلب لوگوں نے ان پر وار کرنا شروع کر دیا اور ان کو قتل کرنے کی مطلب چاہ رکھی۔ ایسے دوران میں ان نوجوانوں نے پناہ لینے کے لیے وہ مطلب جو ہے ایک بڑے غار کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں سلسلہ مطلب جو ہے غاروں کا ہے، اور ان غاروں میں سے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، جہاں پر اللہ رب العالمین نے شمسی 300 سالوں تک انہیں وہاں پہ سلا دیا، اور جب انہیں 3 سالوں کے بعد انہیں اٹھایا تو پوری مطلب جو ہے سوسائٹی تبدیل ہو گئی تھی۔ وہاں پہ عیسائی مذہب پوری طرح سے نافذ ہو گیا تھا، ہر کوئی وہاں پر اسی مذہب کے الوہیت کے ساتھ وہاں پہ اپنے آپ کو مطلب جو ہے ملوث کر چکا تھا۔ ایسے حالات میں جب یہ پرانا 300 سالہ سکہ لے کر کھانے کی غرض سے جب بیدار ہوئے، تو پھر وہاں پہ نکلے، تو نکل کر جب انہوں نے ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر جب کھانے کے لیے انہوں نے مطلب جو ہے مانگا، تو لوگ ان کے کپڑے دیکھ کر سب سے پہلے پریشان ہوئے کہ یہ مطلب جو ہے جو کپڑے پہن کر آئے ہیں یہ تو اس دور کے کپڑے نہیں ہیں۔ نمبر 2 مطلب جو ہے جو سکہ پیش کیا گیا وہ سکہ بھی مطلب وہ موجود نہیں ہے جو اس وقت کا رائج کردہ ہے، یہ تو پرانا سکہ ہے۔ یہ جیسے ہی محسوس ہوا تو وہ ان کے پیچھے مطلب جو ہے پڑ گئے، تو وہ فوراً ہی وہ نوجوان بھاگا ہوا واپس مطلب جو ہے غار میں بھاگ کر آ گیا، کیونکہ وہ اسی وقت اس حالات میں بھاگے ہوئے تھے جہاں پر ان کے پیچھے قتل کی سازشیں ہو رہی تھی اور انہیں قتل کیا جانے والا تھا۔ تو ایسے حالات میں وہ بھاگ کر غار میں پناہ لے کر انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی
کہ اے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارا معاملہ درست فرما۔ اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس قوم کی نگاہوں کو روشن کرنے کے لیے، ہدایت عطا کرنے کے لیے اس واقعے کے ذریعے سے انہیں مطلب جو ہے روشنی عطا کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر ہوا یہ ہے کہ وہ جو نوجوان جب بھاگ کر اپنے غار میں دونوں مطلب ساتھیوں کے درمیان آیا تو وہاں آتے ہی وہ لوگ پھر وہاں پہ سو گئے، اور جیسے ہی سوئے اور روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی، یعنی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی وہاں انتقال ان کا ہو گیا۔ جیسے ہی انتقال ہوا لوگ سارے کے سارے ان کے درمیان آئے۔ اس آیات میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں جب لوگ آئے تو وہ لوگ اس بات پر مطلب جو واقعہ پیش کیا گیا، اس واقعے کے ذریعے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو آنکھیں کھلوانا چاہتا ہے۔ وہی قرآن مجید کی یہ آیتیں جو میں اور آپ مطلب جمعہ کو پڑھتے ہیں، اس جمعہ میں پڑھنے جانے والی یہ آیات میری اور آپ کی مطلب جو ہے ان آنکھوں کو روشنی عطا کرتی ہے جس میں ہدایت مطلب جو ہے عطا کی گئی ہے، اور اس ہدایت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کے اندر کے وہ الوہیت والے جذبات، وہ غلط قسم کے رجحانات، وہ غلط قسم کی کفر بازی، ان سب کا خاتمہ اس سورہ کہف کے ذریعے سے میرا اور آپ کا کرنا آنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کا جب واقعہ پیش آیا تو وہاں پر بھی بالکل اسی طرح سے اس واقعے کے ذریعے سے یقین قیامت مطلب جو ہے ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو کس طرح سے دوبارہ زندہ کرے گا، اور کس طرح سے ان کی پوچھ گچھ ہوگی، اور کس طرح سے ان کو پھر سے جنم دے کر اللہ رب العالمین اس سے باز پوچھ کرے گا۔ مگر انسانوں کی مطلب جو ہے حالت یہ ہو گئی جہاں پر کفر پرستی، جہاں پر غفلت، لاپرواہی انسانوں کے دماغوں پر چھا جاتی ہے، تو حالات جو پیش آئے قرآن مجید کی آیات بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا وہ آپس میں لڑنے لگے، کہا کہ 3 مطلب تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ایک نے کہا کہ وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا۔ ایک نے کہا کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اس بات سے کسی کو کیا غرض کہ وہ کتنے تھے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اصل حقیقت کو سمجھنا مطلب جو ہے وہ روشنی ہے جس کے لیے وہ واقعہ پیش آیا تھا، مگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ دوسری مطلب جو ہے جو غلطیاں اس کفر پرستی اور اس دنیا پرستی اور حب دنیا کے نتیجے میں ان کے دلوں میں جو پیدا ہوئی، انہوں نے جو کام کیا وہاں پہ ان پر مطلب جو ہے مقبرہ بنانے کی بات شروع کر دی۔ کہا گیا کہ ان پر مسجدیں بنائیں گے، کیونکہ اس وقت کا دور کا یہ حال تھا کہ ہر جگہ مطلب جو ہے جہاں کہیں مطلب جو ہے کچھ اولو الامر لوگ، کچھ مطلب جو ہے داعیان اسلام، کچھ اولیاء کرام جو اللہ کے دین کے خاطر اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، وہ انتقال کر جاتے تو ان پر خبر پرستی کے نتیجے میں وہ بڑی بڑی خبریں بناتے، ان پر گنبد بناتے، ان پر مسجدیں بناتے، اور اس طرح ان کے لیے مطلب جو ہے چڑھاوے کا سامان مہیا کر دیتے تھے۔ بالکل اس طرح سے اصحاب کہف کے سلسلے میں بھی ہوا کہ انہوں نے فوراً مطلب کہا کہ ان پر ہم مسجد بنائیں گے، اور مسجد بنا کر ان کے لیے ایک نیا مطلب جو ہے ان کو وسیلہ مل گیا، ایک نیا راستہ مل گیا جہاں سے اپنی دکان کو سر عمل میں لایا جائے اور اس دکان کے ذریعے سے اپنی جیب کو بھروتری کا سامان پیدا کیا جائے۔ اس طرح انہوں نے ان پر خبر پرستی مطلب جو ہے کہ وہ مطلب جو ہے یہ تھوپ دی جس کی طرف قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ آج بھی یہ اصحاب کہف کے مطلب جو ہے ہمارے سامنے آثار قدیمہ نظر آتے ہیں، جو جورڈان کے ایک شہر بترا میں مطلب جو ہے یہ ابھی بھی مطلب جو ہے ان کے آثار قدیمہ موجود ہیں، جہاں پر لوگ وزیٹر کی غرض سے وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھ کر مطلب جو ہے انہیں آتے ہیں۔ سامعین اکرام، اسکرین پر جو شیئر کیا گیا ہے وہاں پر دیکھیے کہ یہ وہ مطلب مقامات ہیں جہاں وہ پہاڑی پر آج بھی جہاں پر وہ سو گئے تھے ان کو مطلب جو ہے وہاں پہ مدفون کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر یہ وہ علاقہ ہے جو بیرونی شکل میں نظر آتا ہے، اور ایک دوسرا جو حصہ ہے جو اس اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا وہ اندرونی حصہ ہے جہاں پر اس طرح یہ واقعات مطلب جو ہے پیش آئے تھے، جہاں پر ان کی ہڈیاں وہاں پہ موجود ہیں، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور اسے دیکھ کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ سامعین کرام، وہاں پر شیشہ لگا کر اس طرح سے ان کو بند کر دیا گیا ہے اور اس غار کو اس طرح سے سجا دیا گیا ہے، اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر مختلف مطلب جو ہے اس طرح کی زیارت کرنا، چڑھاوے چڑھانا، اس طرح کی مطلب جو ہے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ہے واقعہ مطلب جو ہے کہف، جس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر میرے اور آپ کے سامنے اللہ رب العالمین پیش کرتا ہے۔ سامعین کرام،
اس واقعے کی طرف ہم جہاں چل رہے ہیں اس کے دوسری طرف چلے جسے واقعہ تبا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تبا مطلب جو ہے وہ وادی ہے جسے مطلب جو ہے سبا کی وادیوں کے درمیان میں رہنے والے وہ لوگ جو ملکہ بلقیس کے نام سے یاد کیا گیا۔ بلقیس مطلب جو ہے سبا کی سب وہ مطلب جو ہے ملکہ تھی جنہوں نے اللہ کے اس برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لا کر اپنی مطلب جو ہے اقرار کا اعلان کر دیا تھا۔ اسی کے نتیجے میں قوم کی قوم مطلب جو ہے ایمان اختیار کر چکی تھی اور وہاں باقاعدہ طور پر اسلام مطلب جو ہے ہر طرف پھیلتا ہوا نظر آیا تھا۔ سامعین کرام، اسی مطلب جو ہے سبا کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر دو قسم کی قومیں بسا کرتی ہیں۔ تو اس طرف چل کر ہم دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا وہ حصہ جو سبا کی اس وادی کے درمیان بھی جا کر بسا ہوا تھا، کیونکہ ہم نے تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ بنی اسرائیل وہ لوگ جو 12 بیٹوں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ نمبر 2 وہ لوگ جو انبیاء کرام پر جو بھی ایمان لاتے رہے وہ سارے لوگ بنی اسرائیل کہلائے جاتے رہے۔ تو اسی طرح سبا کی اس ملکہ کے اقرار اس ایمان کے بعد یہ لوگ بھی بنی اسرائیل کہلائے۔ اس حصے کی طرف چلے جہاں قرآن مجید مجھے اور آپ کو ان کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں یہ لوگ دو مطلب جو ہے قوموں کے درمیان رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں سائمہ مطلب جو ہے ایک قوم تھی اور دوسری قوم تھی عدنانی قوم، اور یہ سائمہ جو قوم تھی یہ مطلب جو ہے قطائی شاخ تھی، اور عدنانی قوم جو تھی وہ بنو اسماعیلیہ کی شاخ تھی۔ یہ دونوں قومیں وہاں پہ بستی تھی۔ وہاں ان کو سبا کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سبا کا مطلب ہے تجارت پیشہ قوم، اور یہ قوم بڑی مطلب جو ہے تجارت پیشہ قوم تھی۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا عروج 1100 قبل مسیح میں معین کی سلطنت کے زوال تک یعنی 300 سال تک ان کا مطلب جو ہے سلسلہ چلتا رہا، اور یہ دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ بڑے پیمانے پر انہوں نے اپنی تجارت کو فروغ دیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کا علاقہ بھی بہت، ان کی سلطنت بھی بہت بڑی تھی، اور بڑے مطلب پیمانے پر یہ دنیا پر حکومت کرنے والا یہ قوم تھی۔ علاقے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا ہی مطلب جو ہے خوشنما مطلب جو ہے یہ علاقہ تھا، اور اس میں بے پناہ قسم کے اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے اس قوم کو، اس جگہ کو نوازا تھا۔ کیا کیا قوم تھی ان کو جو عطا کیا گیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت ساری تجارت کے سامان مہیا کر دیے گئے تھے۔ ان میں دو مطلب جو ہے ان کے الگ الگ مطلب جو ہے دور گزرے ہیں۔ ایک دور وہ جسے طبقہ اولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نمبر دوسرا وہ جو طبقہ ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ طبقہ اولا کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 550 قبل مسیح سے 1100 قبل مسیح تک ان کا دور چلتا رہا۔ نمبر دوسرا دور 550 قبل مسیح سے لے کر 115 قبل مسیح تک ان کا دور چلتا رہا، یعنی یہ دور دو ڈیوائیڈ ہو کر یہ مطلب قوم وہاں پہ حکومت کرتی رہی۔ ان کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ایک نعمت وہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں جواہرات کے یعنی سونا اور چاندی کے بہت سارے ذخیرے موجود تھے، کانیں موجود تھی، جس کو نکال کر یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے پوری دنیا میں امیر کبیر قوموں میں یہ شمار ہوتے تھے۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ جہاں یہ قوم رہتی تھی وہاں پہ جو سمندر انہیں لگتا تھا، اس سمندر کے ذریعے سے ان کو وہ بیش قیمت موتیاں میسر آتی تھی، جہاں پر مطلب جو ہے موتیوں کی کاشت ہوتی تھی، اور اس کے ذریعے سے بھی یہ دنیا بھر میں ان موتیوں کو اور ان جواہرات کو مطلب جو ہے اس کھدائی کانوں کی کھدائی کے ذریعے سے اپنا بڑا کاروبار انہوں نے جما رکھا تھا۔ دوسری طرف زمینی طور پر بھی اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ایک ہے یہاں انگور تھے، دال چینی تھی، مختلف پھل تھے، میوہ جات تھے، لوبان تھا، گرم مسالہ تھا، اور یہ قوم مطلب جو ہے جو تھی وہ بہت زیادہ شارپ قسم کی قوم تھی۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ انجینئرنگ ان کے درمیان بہت ہی زیادہ مطلب جو ہے عروج پر تھی، اور یہ ہندسہ یعنی میتھس میں بہت زیادہ ماہر مطلب جو ہے قوم مانی جاتی تھی۔ اسی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی انجینئرنگ کے بل بوتے پر جو کام کیا کہ اس تجارت کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے وہاں، کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، اس پہاڑی علاقے کے دامن میں رہنے والی یہ بستی ہے، تو وہاں پہ بارشیں ہوتی تو اس بارش کے نتیجے میں وہاں پر زوردار مطلب جو ہے نالے
نالے نکل پڑتے، زوردار آبشار نکل پڑتے، اور باقاعدہ طور پر پوری وابستی ان کی پانی پانی ہو جایا کرتی تھی۔ ان کی انجینئرنگ کی اس مطلب جو ہے سمجھ بوجھ نے ان کے درمیان جو بڑا اہم کردار ادا کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان پانیوں کو روک کر اپنے لیے سال بھر کے لیے انہوں نے سامان زیست کر لیا۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے افتاح اور امسار میں انہوں نے 100 سے زیادہ یعنی 100 سے زائد انہوں نے ڈیم مطلب جو ہے بنائے، اور ڈیم بنا کر پانی کو محفوظ کر لیا، اور اس پانی کے ذریعے سے کاشتکاری میں بڑی اہم کردار مطلب جو ہے ادا کرتے، آپ پاشی کیا کرتے، اور اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے پھل اور میوہ جات کو مطلب اگاتے، اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں اس کو مطلب جو ہے بزنس یعنی تجارت کرتے، اور اس کے ذریعے سے مال کو کمایا کرتے تھے۔ اس قوم میں 13 انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا۔ تاریخ کے پنات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں ملکہ بلقیس کے بعد یہ قوم مطلب جو ہے جو حالات ہوئے وہ یہ ہے کہ اس قوم نے اس ملکہ کے دور میں تو اس پوری کی پوری قوم نے اسلام قبول کر کے اطاعت کا اپنا مطلب جو ہے ایک مقام پا لیا تھا، مگر اس کے گزرنے کے ساتھ ہی ان کے درمیان میں بھی اخلاقی بگاڑ آنا شروع ہو گیا، اور رفتہ نافرمانیاں شروع ہو گئی، اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے سورج دیوتا کی پوجا کرنا شروع کر دیے، اور وہاں کے بادشاہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ مطلب جو ہے اپنے آپ کو خالق کے درجے پر، الوہیت کے اس درجے پر اپنے آپ کو فائز تصور کرنے لگے۔ یہ قوم کے اندر دوسری بڑی جو خرابی تھی وہ یہ ہے کہ ان کو بڑا غرور تھا، ان کو بڑا ضم تھا، اور ان کو بڑا تکبر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم انجینئرنگ میں بہت زیادہ عروج رکھتے ہیں، بڑی سمجھداریاں رکھتے ہیں، اور بڑی چالاکیاں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم پر کوئی مطلب جو ہے آر نہیں آئے گی، ہم پر کوئی مطلب جو ہے مصیبت نہیں آئے گی، ہم پر ہمیشہ مطلب جو ہے جو مال ہے وہ اسی طرح آسمان سے برستا رہے گا، اور ہم اسی طرح دولت کے اس میدان میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس غرور نے انہیں مطلب جو ہے غرقاب کر دیا تھا۔ اسی کے نتیجے میں اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک سب سے بڑا انہوں نے ڈیم بنایا ہوا تھا، جس ڈیم کا نام معارب تھا، اور یہ بہت بڑا ڈیم تھا۔ اس کے ذریعے سے بڑے دور تک علاقوں کو پاشی کی جاتی تھی، اور اس کے سلسلے میں ان کو بڑا مطلب جو ہے اس خاص کر اس ڈیم پہ جو معارب کا ڈیم تھا اس پر بہت زیادہ ان کو غرور تھا اور بڑا تکبر تھا۔ ہوا یہ ہے کہ جب قوم کے اندر بگاڑ آ گیا، انبیاء کرام پر انبیاء کرام مبعوث کیے جاتے رہے، ان کو راہ کی مطلب جو ہے دکھائی جاتی رہی، مگر اس قوم کے اندر کوئی اصلاح کی مطلب جو ہے کوئی رمق نظر نہیں آئی، بلکہ وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو کر پستی سے پستی کی طرف گرنے شروع ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ان پر مطلب جو ہے 2 قسم کے عذابات ان پر مسلط کیے گئے جسے قرآن مجید میں فساد دوم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، کیا ہوا کہ پہلا عذاب ان پر کیسا ٹوٹا؟ سورہ سبا آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ عذاب بھیج دیا، ان کے پیچھے 2 باغات کی جگہ 2 باغات انہیں دیے، جس میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکرے انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔ یعنی ان کا جو معاملہ تھا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ان پر غرور کیا، اس پر تدبر کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس ڈیم کو جس پر وہ غرور کرتے تھے، جب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، جب اللہ کا عذاب مطلب جو ہے نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اسے کوئی چیز مطلب جو ہے روک نہیں سکتی۔ ہوا بھی یہی، اللہ رب العالمین نے ان پر اس ڈیم کے اس غرور کو توڑ دیا، یعنی وہ معارب کا ڈیم وہ پھٹ گیا، اور ہوا یہ ہے کہ وہ اس کا پانی باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی جو بستیاں جو زرخیزی کی وجہ سے مطلب جو ہے لہلہاتی ہوئی نظر آتی تھی، وہ ساری کی ساری بستیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی، اور ساری کے سارے مطلب جو ہے وہ باغات تباہ ہو گئے، اور جو ڈیم پر وہ غرور تھا وہ سارا کچھ ملیامٹ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے چاہتا تھا کہ پھر سے مطلب جو ہے رجوع اللہ کر لے، پھر سے ان کی عقل ٹھکانے آ جائے اور صحیح راستے کی طرف گامزن ہو جائے، مگر ان کے اندر غرور ہی
مطلب جو ہے جنم لے چکا تھا، ان کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کر کے پھر سے دوبارہ اس کو تعمیر کریں گے، پھر سے ایسے کئی اور ڈیم بنائیں گے۔ انہوں نے یہی سوچ کر انہوں نے اپنے آپ پہ ضم میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے، اور اس طرح وہ مطلب جو ہے سیدھے راستے کی طرف گامزن نہ ہوئے۔ اس کے حالات یہ ہوئے کہ ان کے درمیان کے یہ حالات تھے کہ سفر کے دوران میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ ان میوہ جات کو، ان مختلف قسم کے پھلوں کو، ان مختلف قسم کے مطلب جو ہے موتیوں کو اور ان کانوں سے نکلے ہوئے جواہرات کو لے کر ادھر ادھر مطلب جو ہے سفر کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سفر کے دوران میں ان کے باغات اتنے پھیلے ہوئے تھے کیونکہ یہ آب پاشی کرنے والے لوگ تھے، اسی وجہ سے مطلب ان کا سفر وہ سفر نظر نہیں آتا تھا، بلکہ سفر ان کا آسان ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک دوسرے جگہ سے جاتے تو ان کو مطلب جو ہے پورے درخت ان کو ڈھانپ لیے ہوتے، اس وجہ سے گرمی کی شدت یہ محسوس نہیں کرتے، اور جہاں مطلب جو ہے وہ تھک جاتے تو رک جاتے، تو کیونکہ وہاں پہ پھلوں کے مطلب جو ہے باغات تھے، اس وجہ سے پھل مطلب ہر موسم کے نکلتے، وہ ہر موسم کے پھل کھاتے، اپنا پیٹ بھرتے، اس وجہ سے ان کے لیے راستہ مطلب جو ہے سفر ان کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ مگر ایسے درمیان میں انہوں نے مطلب جو ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے اس سفر کو سفر نہیں جانتے، یہ کیسا سفر ہے کہ جہاں پہ تکلیف نہ ہو، جہاں پہ پریشانی نہ ہو، جہاں لذت سفر کا مزہ نہ چکھ جائے، تو یہ کیسا مطلب جو ہے سفر ہو سکتا ہے؟ سفر تو وہ ہے کہ ہم مطلب جو ہے خضر اور سفر میں فرق محسوس کریں، جہاں پہ انسان مطلب پانی کے لیے، وہاں کھانے کے لیے کچھ تکلیف محسوس کرے، تک و دو کر کے اسے کھائے تو تب اسے سفر کہا جاتا ہے۔ ایسے سفر کو سفر تھوڑی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کا ضم اور اس طرح کی سوچ ان کے اندر جنم لینے لگی، اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے دوسرے قسم کا عذاب ان پر مسلط کر دیا۔ وہ عذاب کیا ہے؟ سورہ سبا کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ رب العالمین نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کہا ترجمہ اس طرح ہے، اور ہم نے ان کو ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بنا دی تھی، ان میں سفر کی مسافیتیں ایک انداز میں رکھ دی تھی، چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافیتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں فساد بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے بڑا صابر اور شاکر ہے۔ یعنی واضح طور پر یہاں پہ وہ اشارہ کیا گیا جہاں ان کا غرور، جہاں ان کی اپنی سوچ غلط سوچیں اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا مادہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ رب العالمین کی مار سے وہ کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا، بلکہ کبھی بھی اللہ کی مار اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے۔ اس طرح ان کے درمیان یہ دوسرا عذاب نازل ہوا۔ یہ دوسرا عذاب کیا مطلب جو ہے ہوا اور کیسے ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ اس وقت رومن مطلب حکومت بہت زیادہ عروج پر تھی، جس طرح آج مطلب جو ہے امریکی حکومت مطلب جو ہے ہر طرف مطلب جو ہے اپنا ڈیرا جمائے ہوئی ہے، اس وقت سپر پاور کہلاتی ہے، بالکل اسی طرح اس وقت کا سپر پاور رومن سلطنت تھی، جو اپنی مطلب جو ہے آپ مطلب جو ہے بات منوانی کی اہل رکھتی تھی۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سلطنت شرق اردن اور بائبل تک انہوں نے اپنا سکہ گاڑ لیا تھا، اور جب مطلب انہوں نے دیکھا کہ ان کی نظر سے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر سبا کا علاقہ موجود ہے جو اتنا زرخیز ہے، جہاں معدنیات ہیں، جہاں پر مختلف قسم کے باغات ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ قوم مطلب جو ہے عروج پر عروج مطلب جو ہے مالداری میں اور اللہ کی نعمتوں میں مطلب جو ہے سرفراز مطلب کی گئی ہے، تو ان کی نظر مطلب جو ہے رومی سلطنت کی اس علاقے پر موجزن ہوگی۔ تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو عرب مطلب جو ہے قوم ہے وہ مطلب جو ہے بحری یعنی زمینی راستے سے اپنا تمام مطلب جو ہے تجارتی سامان کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے مال و دولت کو کماتی ہے، مگر بری راستے پر انہوں نے مطلب جو ہے کوئی راستہ انہوں نے ابھی نہیں ڈھونڈا، اور نہ ہی بری راستے کا یعنی سمندری راستے کا استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے دور میں
کہا جاتا ہے کہ اس مطلب جو ہے رومی سلطنت نے وہاں باقاعدہ طور پر اس مطلب جو ہے بری راستے کا استعمال کرنے کی ترکیب سوچی اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اس راستے کے ذریعے سے میپ متعین کیا، مختلف مطلب جو ہے جگہوں کو کھوج نکالا۔ اسی کے سلسلے میں تاریخ ابن بطوطہ کا نام مطلب جو ہے لی جاتا ہے، جہاں پر اس نے مختلف دنیا کے مطلب جو ہے مقامات کو ڈھونڈ نکالا۔ اس میں ہندوستان بھی تھا، اس میں یوروپ کے علاقے بھی تھے، اس میں مختلف عرب کے ممالک بھی تھے، جہاں اس نے اپنی کھوج کے ذریعے سے اس بری راستے کو مطلب جو ہے متعین کیا اور اس بری راستے کو جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر ہموار کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان، افریقہ، یوروپ کے مغربی راستے کو کھوج نکالا اور بری راستے کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر جب کھوج نکالا تو انہوں نے تجارت کا سامان کرنا شروع کر دیا، وہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ بنایا، باقاعدہ طور پر کشتیاں چلنے لگی، جہازیں چلنے لگی، بادبانی کا انتظام ہونے لگا اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے تجارت جو ادھر ادھر مطلب جو چیزیں تھی ادھر سے ادھر منتقل کرنا شروع کر دیا اور بحر احمر کے ذریعے سے مصر اور شام کی بندرگاہوں پر اترنے لگ گئے۔ جب یہ سلسلہ مطلب جو ہے شروع ہوا تو ظاہری بات ہے کہ تجارت مار ضرور کھاتی ہے۔ تو اس صباح کی اس بستی کے درمیان میں جہاں یہ بری راستے کے ذریعے سے یہ زمینی راستے پر تجارت کیا کرتے تھے، بحری راستے سے مطلب جو ہے بالکل نہ آشنا تھے، بحری راستے سے جب بڑے پیمانے پر تجارت ہونے لگی تو ان کے باغات مطلب جو ہے سوکھ کر رہ گئے، کیونکہ دوسری طرف سے مطلب جو ہے سامان آنے لگا، اس وجہ سے ان کے باغات مطلب جو ہے بیکار ہونے لگے۔ دوسری طرف یہ حالات ہو گئے کہ وہاں ان کی تجارت مطلب جو ہے ماند پڑنے لگ گئی اور ان کو اتنی مطلب جو ہے ان کو نقصان ہو گیا اور اتنے برباد ہو گئے کہ وہاں بسنے والی آبادیاں بھوکوں مطلب جو ہے مرنے لگے، اس لیے کہ تجارت بالکل زیرو ہو کر رہ گئی تھی، بالکل تجارت مطلب ماند پڑ گئی تھی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں بسنے والی آبادیاں جسے نجد اور عراق اور حجاز کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ وہاں ان کا کوئی مطلب جو ہے سامان عزیز نہیں تھا، وہاں کوئی ان کی زندگی نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں کا سارا کاروبار ان کا مند پڑ گیا تھا اور ساری کی ساری رومی سلطنت نے ان بحری مطلب راستے کے ذریعے سے انہوں نے تجارت کو اتنا فروغ دیا کہ ان کے سارا مطلب جو ہے جو عطا کردہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انہیں بڑی مطلب جو ہے مالدار قوموں میں شمار کیا جاتا تھا، ان کی مالداری ملیا میٹ ہو کر رہ گئی، خود بھوکوں مرنے لگے اور تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ تو ایسے حالات میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کی بسنے والی آبادیاں اس علاقے کو چھوڑ کر دور دور تک نکل کر مطلب جو ہے بھاگنے لگی تاکہ کہیں اور جا کر اپنے مطلب جو ہے سامان زیز یعنی کھانے پینے بھوکوں مرنے سے اپنے آپ کو بچائے جا سکے۔ اس میں سے کہا جاتا ہے کہ وہاں جو مختلف قبائل رہا کرتے تھے قوم سبا میں، وہاں پہ جو قبیلہ غسانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ تمام قبیلہ بھاگا اور مطلب جو ہے مائگریٹ ہوتے ہوئے اس نے شام میں اپنی جگہ بنا لی اور شام میں مطلب جو ہے وہ رہ کر اپنی مطلب جو ہے بھوک کو مٹانے کی کوشش اور تجارت کو جمانے کی کوشش کرتے رہے۔ دوسرا مطلب قبیلہ تھا قبیلہ لخمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا بوریا بستر باندھ کر عراق کی طرف روانہ ہو گئے اور عراق میں اپنی جگہ پناہ بنا لی اور وہاں پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی۔ تیسری طرف تیسرا قبیلہ جسے بڑے بڑے قبیلوں کے نام میں لے رہی ہوں کہ ان تیسرے قبیلے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بنو خزیمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ وہ مطلب جو ہے بھاگ کر جدہ اور مکہ کی طرف مطلب جو ہے لوٹ آیا اور اس نے اپنی پناہ گاہ جدہ اور مکہ کے درمیان اس نے بسانا شروع کر دی۔ اور قبیلہ اوس اور خزرج جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کو بہت مطلب جو ہے نام لیا جاتا ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے، یہی وہ قبیلے ہیں جو سبا کی وادی سے بھاگ کر اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اور اس عذاب میں مبتلا ہو کر وہ وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ یہ یہود تھے جو بھاگ کر مطلب جو ہے مدینے کی طرف لوٹ آئے اور مدینے میں آ کر آباد ہونے لگے۔ سامعین کرام، پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا اور یہ مطلب جو ہے بھاگ کر مطلب جو ہے لوٹ کر کہاں واپس لوٹ آئے، اپنے مطلب جو ہے مختلف علاقوں پہ لوٹ آئے۔ یہ ہے وہ عذابات جس کا تذکرہ قرآن مجید میں سبا کی وادیوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے۔ پھر مطلب جو ہے اب ہم چلتے ہیں اس واقعے کی طرف جہاں پہ
یہ لوگ جو فلسطین کی طرف مطلب رہنے والے لوگ تھے، ان کے سلسلے میں ذرا دیکھتے بھی چلے کہ وہاں مطلب جو ہے جہاں یہ سبا کی وادیاں جسے واقعہ تبا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں کے رہنے والے ہر مطلب جو ہے عروج پانے والے بادشاہ کو تبا کا نام دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح یہ واقعہ تبا ہے جس کی تفصیلات مطلب جو ہے معارب کا ڈیم ٹوٹ جانا اور وہاں کی تجارت کا فنا ہو جانا، اس تفصیلات کے ساتھ اس فساد کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کا خواہ کیا، اور وہاں بسنے والے وہ وقت نظر کی اس مطلب جو ہے کارستانی کے نتیجے میں وہ فلسطین سے گھر سے بے گھر ہو گئے تھے، وہ بھاگ کر یہاں پر آ کر بس گئے تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جب یہاں پر بھی غرور اور تکبر سے کام لیا تو یہاں سے بھی بھگا دیے گئے، اور وہاں سے بھاگ کر مطلب جو ہے لوٹ کر آئے کہاں واپس مطلب جو ہے مختلف مقامات پر یہ لوگ مطلب جو ہے اپنی جگہوں کو چھوڑ کر مختلف جگہوں پر، کہیں عراق، کہیں شام، کہیں جدہ و مکہ اور کہیں مدینے میں اپنی پناہ مطلب جو ہے لینی شروع کر دی۔